ہم اس قدر خوش قسمت ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے دین کے معاملے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں ہمیں چھوٹ دی ہے، لیکن چونکہ ہمارا دین سے دوری کا اس کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ ہم ان جو ہمیں چھوٹ ملی ہے اسے سمجھ نہیں سکتے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہ جی میں طاقتور ہوں، صحت مند ہوں، تو میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام 20 کے روزے رکھو، 13، 14، 15 کے۔ عرض کرنے لگے کہ جی میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا پھر پیر جمعرات کا بھی رکھ لو۔ نہیں، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اب پھر آخر میں حکم یہ ہوا کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دو۔ اب جب بڑھاپے میں پہنچے تو پھر بڑھاپے میں پہنچ کے اپنے سامنے جو لوگ تھے انہیں کہنے لگے میں نے سختی خود پر کی تو مجھ پر سختی کی گئی، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مان لیتا کہ رعایت والا حکم لے لیتا تو مجھ پر سختی نہ ہوتی، تو میں نے خود اپنے لیے سختی کا معاملہ کیا تو مجھ پر سختی کی گئی۔ ہاں، یہ ضرور کہا کہ اب میں بڑھاپے میں بھی اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کر یہ عمل لیا تھا اور آپ کا چونکہ حکم ہے، تو ہمیں دین کے معاملات میں بہت سی جگہوں پر ہمیں وسعت کا معاملہ ملتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 7245، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی، اور باقی تمام کتب حدیث میں بھی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم او کما قال۔ فرمایا جب یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کی تپش کا اثر ہے، کہ جو گرمی کی شدت ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ جہنم کی حرارت سے۔ فرمایا لہٰذا جب گرمی ہو تو پھر تم نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ اس میں ظہر کی نماز کا حکم دیا گیا کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور روایت جیسے امام بخاری نے بھی نقل کیا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اشتکت النار، دوزخ نے اللہ سے شکایت کی، جہنم نے اللہ کے حضور شکایت کی، فقالت، کیا کہنے لگی؟ اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرے اندر اتنی گرمی ہے، اتنی حرارت ہے، اتنی آگ ہے کہ میرے بعض حصے میرے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں۔ اے اللہ فأذن لہا بنفسین، جب یہ عرض کی کہ جی میں اتنی میرے اندر شدت ہے کہ میرے بعض حصے بعض حصوں کو کھا گئے اور مجھے اجازت دی جائے کہ میں سانس لوں، تو اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی گئی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی سخت چیز پکانی ہو یا گوشت وغیرہ جلدی گلانا ہو تو ہمارے ہاں پریشر کوکر کا استعمال کیا جاتا ہے، حرارت کو جمع کیا جاتا ہے، اور جب آپ دیکھیں کہ حرارت کو جب نکلنے کا رستہ ہو تو وہ زیادہ دیر لگتی ہے، اور اگر حرارت نکلنے کا، بھاپ نکلنے کا رستہ نہ ہو تو دیر کم لگتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس نے یہ عرض کی تو اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی گئی۔ کس کو؟ جہنم کو۔ فرمایا نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک گرمی اور ایک سردی۔ فرمایا فاشد ما یکون من الحر من فیح جہنم، یہ جو شدید ترین گرمی ہے یہ جہنم کی سانس ہے، یہ اس کی سانس ہے، اس کی ہوا ہے جو اس کو لینے کی، نکالنے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح سخت سردی بھی جہنم کی ہوا ہے، اس کی سانس ہے جو اس کو لینے کی اجازت دی گئی۔ موسم کے ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہ ایک معاملہ کہ جب اس میں ایک شدت آ جائے گی تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جس جہنم کی صرف ہوا کا یہ اثر ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی،
جس کی بھاپ کا یہ اثر ہے کہ وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہماری برداشت سے باہر ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر اس کی اپنی آگ کا معاملہ کیا ہو۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، اس خیر والے وقت کا صدقہ، اس خیر والی جگہ کا صدقہ، اس تیرے گھر کی عزت و حرمت کا صدقہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ کہ ہم سب کو عذاب نار سے محفوظ فرما، اور یہ جو ہم پر سخت گرمی ہے اس گرمی کو دور فرماتے ہوئے ہم پر باران رحمت نازل فرما، اور ہم پر جو معاملہ ہے زحمت والا اسے دور کر کے ہمارے لیے رحمت والا معاملہ فرما۔ اب اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ ظہر کی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا کر کے پڑھو جب گرمی کا موسم ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی رعایت کی وجہ سے کوئی بھی وقت رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب گرمی ہو تو کیا کرو، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی جو چھوٹ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم کراچی میں تھے تو اس میں وہاں ہم نے کیا دیکھا زمانہ طالب علمی میں کہ ظہر کی نماز 2 بجے بھی ہوئی، ظہر کی نماز 2:15 بجے تک بھی گئی۔ مدارس میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھی جاتی ہے کہ طلباء جو ہیں وہ آرام کر لیں، تو صبح کا جب وہ سبق پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر 2-2.5 گھنٹے آرام کرنے کے بعد پھر جب اٹھتے ہیں تو پھر وہ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عام مساجد میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے جب آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے 1:15 کا ٹائم کیا تھا تو اس وقت ہمیں جو باتیں سننے کو ملی تھی کہ ہم ایک بات پر لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو 50 سال ہو گئے جی، ہم اسی وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو 50 سال ہو گئے، ہمیں 70 سال ہو گئے۔ نہیں، جس طرح باقی نمازوں کے اوقات کار تبدیل ہوتے ہیں اس طرح ظہر کی نماز کا وقت بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں نمازیوں کی رعایت کی وجہ سے چونکہ وہ کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں بھی، جو روزگار کے ادارے ہیں ان میں بھی، اس لیے یہ معمول ہو چکا ہے کہ ظہر کی نماز کہیں 1:15 ہے تو وہ 12 ماہ 1:15 ہے، کہیں 1:30 ہے تو 12 ماہ 1:30 ہے، کہیں 1 ہے تو وہ 12 ماہ 1 ہے۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی صحیح بخاری کی تو استاد سعید قمر سیالوی صاحب زیدہ مجدو فرمان لگے، ہمارے ہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے جی سارا سال ہی پڑھی جاتی ہے صحیح وقت پہ، تو کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے لیے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی جو چھوٹ ہے اس چھوٹ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں حکمت سے اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔